have already purchased and imported 5 Red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین پہ 7 اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسجد اقصی کو بھی منہدم کر دے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی، اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہی ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے، جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا، اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہی ہے، اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پہ حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہیں۔ رفح پناہ گزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں 15 لاکھ انسان کس طرح سے رہ رہے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے، اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے، اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے، اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی رفح میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں۔
چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت کار قوت باقی رہ گئی جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کے تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ ناظرین، چند ہی دنوں میں اسرائیلی فوج رفح میں آپریشن شروع کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل آنے میں ابھی کئی دن باقی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پار دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے انہدام کی تیاری شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی حیرت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرض ہے، چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ کعبۃ الصخرہ یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں حق کی جانب نگران رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔